السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ میں دعا گو ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر عافیت سے ہوں۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے بہن بھائی، پورا گھرانہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو اور کرونا وائرس سے محفوظ ہو۔ پیارے بچوں، میرا نام سے راشد فرید ہے اور میں آپ کی کلاس 10th کا اسلامیت کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 سورہ احزاب کی رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 19 تک مشتمل ہوگا۔ پیج نمبر آپ کا 30 ہے، سارے بچے پیج نمبر 30 نکالیں گے۔ لیکچر نمبر 7 سے پہلے ہم لیکچر نمبر 6 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور لیکچر نمبر 6 میں پیارے بچوں ہم نے 2 اہم باتیں پڑھی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ سبق کی آیات کی روشنی میں آپ بتائیں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، میں نے ڈیل کے ساتھ آپ کو جواب دیا تھا کہ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی جماعت یا گروہ کے ہیں، اور عرب کے تمام قبائل نے مل کر یک بارگی ایک ہی بار مدینے پر حملہ کیا۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھود لی۔ دشمن نے 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، پھر اللہ کی مدد سے تیز ہوا، آندھی اور نظر نہ آنے والے فرشتوں کی شکل میں آئی، جس سے مٹی اور کنکر اڑ اڑ کر دشمن کے چہروں پر پڑتے، ان کی پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ گئیں، رسیاں ٹوٹ کر خیمے طوفان میں اڑنے لگے۔ دشمن تعداد میں 5 گنا زیادہ ہونے کے باوجود راتوں رات بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تھی اللہ رب العزت کی مدد، یہ تھی اللہ رب العزت کی نصرت جو غزوہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ دوسری جو اہم بات تھی لیکچر نمبر 6 کی، وہ تھی غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اہل ایمان کا جو طرز عمل تھا، غزوہ احزاب میں کفار کا 15,000 کا لشکر جرار دیکھ کر یقیناً سب کی آنکھیں پھٹنے لگی اور کلیجے منہ کو آنے لگے، لیکن اس آزمائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کا ایمان متزلزل ہونے کی بجائے اور بڑھا دیا، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے تیار ہو گئے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ یہ تو تھا اہل ایمان کا طرز عمل کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ڈگمگانے نہ دیا، بلکہ ان کے ایمان کو اور زیادہ عروج عطا فرمایا۔ اب جو منافقین تھے ان کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے تو صرف دھوکے تھے، اور ایک گروہ تو یہاں تک کہنے لگا کہ اے اہل یثرب، اے اہل مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر یہاں سے لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ لڑائی سے بچنے کے لیے یہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گھروں کو جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ تھا منافقین کا طرز عمل۔ اس سے پہلے اہل ایمان کا طرز عمل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو پیارے بچوں، لیکچر نمبر 6 کی یہی 2 اہم باتیں تھیں جو مختصراً میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 جو ہے، لیکچر نمبر 7 میں ہم نے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 19 تک پڑھنا ہے۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، آپ توجہ سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے جہاد کے بارے میں رکاوٹ ڈالی۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا۔ تحقیق خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ان منافقین کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں جہاد سے، والقائلین اور کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا
ہماری طرف آ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں محض دکھلاوے کے لیے آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں، اور جب بلایا جائے تو محض دکھاوے کے لیے، محض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اشیہتاً علیکم، اے اہل ایمان، یہ تمہارے بارے میں بخل رکھتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب جاء الخوف، ان کسی بات کا ڈر ہو، رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم، تم انہیں دیکھو گے، ینظرون الیک، کہ وہ تمہاری طرف دیکھیں گے، تم سے مدد مانگیں گے، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں ایسے پھرتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ یہ موت سے غشی کھا کر نیچے گر پڑیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب ان کا ڈر چلا جاتا ہے، خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اشیہتاً علی الخیر، اور تمہارے مال پر بخل کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو ضبط کر دیا ہے، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خوف کے سبب یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، فوج بھی نہیں گئی، مقابلہ بھی ہوگا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر دوسرے لشکر آ جائیں، یودوا، تو یہ تمنا کرتے ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش ہم گواروں میں ہو جائیں، جاہلوں میں ہو جائیں، گواروں میں، اجڑ لوگوں میں ہو جائیں، بدو لوگوں میں ہو جائیں، یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں۔ جب لشکر آتے ہیں تو پھر جاہل بن جاتے ہیں، گوار بن جاتے ہیں، اجڑ بن جاتے ہیں، بدو بن جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان میں ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم، تمہارے درمیان ہوں تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ یہ تحال ان منافقین کا، یہ تحال ان دل کے مرض میں مبتلا لوگوں کا کہ جو اہل ایمان کو جہاد سے روکتے ہیں، اور جب خود پر مصیبت آتی ہے تو مدد مانگتے ہیں، جب مصیبت چلی جاتی ہے تو اہل ایمان پر زبان درازیاں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے مال میں بخل کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے لیکچر نمبر 7 کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 19، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ترجمہ اور اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ پیج نمبر 31 پر اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں اس کے الفاظ کے معنی ہیں: زاغت، ٹیڑھی ہو جانا، آنکھیں پھیر جانا، الحناجر کا معنی ہوتا ہے گلے، ابتلیا آزمائے گئے، عورت غیر محفوظ کھلے، اقطار اطراف، ما تلبسوا انہوں نے توقف نہ کیا، وہ نہ ٹھہرے، یولون الادبار وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یعصم بچاتا ہے یا بچائے گا، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، حلم آؤ، اشیہتاً سخت بخیل، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، پھر رہی ہیں، یغشا غشی طاری ہوتی ہے، سلقوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، حدادن تیز، احبتا ضائع کر دینا، الاحزاب گروہ، اور واحد اس کی ہے حزبون، بادونا صحرا نشین، بدو جنہیں بدو لوگ کہا جاتا تھا نا، ان پڑھ، عرب انہیں ان پڑھ کہتے تھے، تو اس کا معنی ہے صحرا نشین، الاعراب بدو لوگ، انبا ان خبریں، واحد نبا اس کی یہ معنی ہے۔ آگے بیٹا اس کی ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے جی، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آپ کے رکوع نمبر 2 کی
آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پر اس سوال کا آنسر موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بھی پڑھ لیا تھا، آج بھی ہم نے ریوائز کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 پر اس کا آنسر ترجمے کی صورت میں موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں الموفقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو آج ہی ہم نے یہ سوال پڑھا ہے اور اس کا آنسر آپ کے رکوع نمبر 2 کے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 پر اس کا آنسر موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 کے الفاظ کے معنی اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں۔ پہلے 2 سوالوں کے مختصر یہ سوال ہیں، ان کے آپ نے جواب کاپیز پر لکھنے ہیں۔ تیسرا سوال بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے، آپ نے ان تینوں سوالوں کے آنسرز اپنی کاپیز کے اوپر لکھنے ہیں۔ آیات کے نمبرز میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنا ہوم ورک کریں گے اور ہوم ورک کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 8 جو ہوگا، لیکچر نمبر ہمارا 8 حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پر مشتمل ہوگا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔